السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پہلے ماہ کے بچے کی احتیاط سے متعلق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان ٹاپکس پر بات کریں گے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے جسم پر بالوں کا ہونا، بچے کا رونا، بچے کو نہلانا، بچے کی بھوک اور بچے کی نیند، بچے کا دودھ نکالنا اور بچے کی بیماریاں، نانی دادی ٹپس اور بچے کی پیٹ میں ہونے والی گیس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بچے کی جسمانی کیفیت کس طرح کی ہوتی ہے۔ بچے کے جسم پر سیاہ نرم بال اور موم جیسا چکنا مادہ پھیلا ہوتا ہے، جو کہ بچے کے پہلے غسل سے یہ مادہ دور ہو جاتا ہے۔ جسم پر نظر آنے والے بال بھی چند مہینوں میں ہی دور ہو جاتے ہیں۔ پیدائش کے وقت پاکستانی بچے کا وزن 6 یا 7 پاؤنڈ ہوتا ہے اور لمبائی 16 سے 20 انچ کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی بچے کا رونا۔ پیدائش کے بعد بچے کا رونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بچے کے پھیپھڑے کھلتے ہیں اور سانس لینے کا عمل اسی طریقے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی بچہ بھوکا ہو یا گیلا ہو یا کوئی اور تکلیف ہو تو بچہ روتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ محض رونے کی خاطر بھی رو سکتا ہے اور یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ اگر بچہ پیدائش کے بعد نہیں روتا تو یہ بہت خطرے کی علامت ہے اور بچے کو فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی بچے کو نہلانا۔ نوزائیدہ بچے کی پیدائش کے بعد پہلے ہی دن نہلا سکتے ہیں۔ نہلانے سے 2-3 گھنٹے پہلے بچے کی مالش ضرور کریں، اس سے بچے کا جسم کھلتا ہے۔ سردیاں ہو یا گرمیاں بچے کو نہلا سکتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پانی کا ٹمپریچر ٹھیک ہو، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو، کیونکہ بچہ جب ہسپتال سے آتا ہے تو اس کے جسم پر طرح طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، نہلانے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ بیبی سوپ سے نہلائیں تاکہ بچے کی آنکھوں پر کوئی اثر نہ ہو، اور نہلاتے ہوئے بچے کے سر اور گردن کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد ہے جی بچے کی بھوک۔ نوزائیدہ بچہ سارا دن سویا رہتا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جب بچہ روئے تب بھی اس کو فیڈ کروائیں۔ بچے کو پہلا ماہ کا پہلا دودھ دینا ہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے بچے کی آنتیں جو ہیں وہ صاف ہوتی ہیں اور اس سے بچہ صحت مند ہوتا ہے اور یہ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے بہترین اور مکمل غذا ہے۔ آپ بچے کو سٹارٹ سے ماں کا دودھ دیں۔ ماں کے دودھ کے اتنے فائدے ہیں کہ بچہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے جو ہم بچے کو دیتے ہیں، وہ ماں کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر بچے کو کوئی پیلا یرقان ہے، ٹمپریچر ہے، دست آ رہے ہیں تو اس کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے۔ اس لیے نوزائیدہ بچے کو ماں کا دودھ دیں۔ 24 گھنٹے میں نوزائیدہ بچے کو 8 بار ماں کا دودھ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر بچہ سو رہا ہے تو اس کو جگا کر دودھ پلائیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد بچے کو دودھ دیں۔ اس کے علاوہ بچے کو جب بھوک لگے، بچہ روئے تب بھی بچے کو دودھ دیں۔ اگر آپ بوتل فیڈنگ کروا رہی ہیں تب بھی بچے کو بھوک لگنے پہ بھی دودھ دیں۔ اگر بچہ خود بخود مانگے تب بھی فیڈ کروائیں۔ اگر بچہ نہیں مانگ رہا تو ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد بچے کو دودھ پلائیے۔ دودھ پلانے کے بعد بچے کو ڈکار لازمی دلائیں، کیونکہ بچے اسی وجہ سے دودھ نکالتے ہیں۔ دودھ پلانے کے دوران بچہ ہوا کو بھی سک کر لیتا ہے۔ بچے کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے جو بچے کو ڈسٹرب کرتی ہے اور پھر بچے روتے ہیں۔ اس کے بعد ہی بات کرتے ہیں بچے کی نیند پر۔ نوزائیدہ بچہ 14 سے 17 گھنٹے تک سو سکتا ہے، اس لیے اس کی نیند کی وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ بچہ بہت زیادہ سو رہا ہے۔ بہت زیادہ سونا بچے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ پہلے ماہ کا ہے اور وہ سوتا ہی نہیں ہے یا وہ 24 گھنٹے کی نیند میں سے 3 گھنٹے کی نیند لے رہا ہے یا 6 گھنٹے کی نیند لے رہا ہے تو یہ کسی پریشانی کے باعث ہوتا ہے، اس لیے آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پہلے ماہ کے بچے کی بیماریاں۔ اب بات کرتے ہیں جی پہلے ماہ کے بچے کی بیماری۔ نوزائیدہ بچے کی بیماریوں میں سے ایک بیماری بچے کو بخار ہونا، ٹمپریچر ہونا۔ اگر بچے کو ٹمپریچر ہے تو آپ بچے کو پیناڈول دے سکتے ہیں۔ اگر بچہ تھکا ہوا ہے یا بہت زیادہ رو رہا ہے، آپ اگر کسی سفر سے آئی ہیں
یا کسی جگہ سے ہو کر آئی ہیں جہاں سے آپ نے بہت زیادہ ڈسٹینس طے کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی ہیں، تو بچہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ اگر بچہ بلا وجہ رو رہا ہے تو اس کا ٹمپریچر چیک کریں، اگر ٹمپریچر زیادہ فیل ہو تو اسے صرف پیناڈول دیں اور صرف ماں کا دودھ پلائیں، اور اس سے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 2 پر ہے بچے کو دست لگنا وغیرہ۔ اگرچہ بچہ مدر فیڈ پر ہے تو بچے کی روٹین کو جج کرنا پڑے گی۔ بعض بچے کئی دن تک اسٹول پاس نہیں کرتے تو یہ نارمل ہے، اس لیے یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بچے کو قبض ہو گئی ہے، کیونکہ یہ مدر فیڈ پر ہے تو یہ ہو سکتی ہے، اور بعض بچے دن میں کئی دفعہ بھی اسٹول پاس کرتے ہیں، تو یہ بھی نارمل ہے۔ آپ نے پریشان کب ہونا ہے، دست کے لیے یا قبض کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اگر بچے کو موشن لگ رہے ہوں، اگرچہ دن میں بچہ کئی بار اسٹول پاس کر رہا ہے، ہر فیڈ کے بعد کر رہا ہے، تو یہ نارمل ہے۔ اور دست کسے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہر 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد پانی کی طرح پتلے دست کر رہا ہے، کچھ کھا پی نہیں رہا، نڈال ہو رہا ہے، تو یہ پریشانی کی علامت ہے۔ تو ایسے میں آپ بچے کو بار بار فیڈ کروائیں اور بچے کو ڈاکٹر سے چیک کروائیں۔ اس کے بعد جی بات کرتے ہیں بچوں کا دودھ نکالنا۔ بچوں کا دودھ پھینکنا یا دہی کی طرح دودھ نکالنا، یہ صحت مندی کی علامت ہے۔ بچہ تھوڑا سا دودھ نکالے تو یہ نارمل ہے، کیونکہ بچہ اوور ایٹنگ کر کے وومیٹنگ کر دے تو یہ بھی نارمل ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارے بچے ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچے کی وومیٹنگ اس طریقے کی ہے کہ وہ لگاتار وومیٹنگ کر رہا ہے تو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس کے بعد ہے جی بچے میں کولک کا ہونا، گیس کا ہونا۔ اگر نوزائیدہ بچے کو گیس ہے اور وہ کولک کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ اسے کولک ڈراپس دے سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بچے کو جب بھی دودھ پلائیں تو بچے کو کندھے پر سلا کر ڈکار دلائیں، ٹمی ٹائم کروائیں، بچے کی ٹانگیں پکڑ کر ایکسرسائز کروائیں اور بچے کے پیٹ کی مالش کریں۔ پیٹ کے اندر جو گیس ہے وہ پاس ہو جائے گی اور بچہ نارمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی نانی دادی ٹپس۔ اب ہم بات کریں گے نانی دادی ٹپس سے ریلیٹڈ۔ بڑی خواتین کہتی ہیں کہ چلے میں بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوہے کی چیز جیسے کینچی، چھری یا اس طرح کی کوئی چیز رکھنی چاہیے، کیونکہ بچے کے اوپر کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماں اور بچے کو چلے میں اکیلا نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی ماں کو اکیلا رہنا چاہیے، نہ ہی بچے کو اکیلا چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ ایک نانی دادی کی بات ہے، اگر آپ چاہیں تو فالو کریں، اگر آپ چاہیں تو فالو نہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتی ہیں کہ بچے کے چارپائی کے ارد گرد پاؤڈر کو چھڑکنا چاہیے، کیونکہ بچے کا جسم کچا ہوتا ہے تو اس پر چونٹیاں چڑھ جاتی ہیں، اور یہ ہماری نانی دادی کی ٹپس ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کی آنکھ میں سرما ڈالنا وغیرہ، جو کہ ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں لیکن نانی دادی صاحب لوگ سرما ڈالنا پسند کرتی ہیں، اس لیے یہ آپ پر ہے کہ آپ سرما ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اور نہیں ڈالنا چاہتی تو نہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ بڑی خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ بچے کو زیادہ دیر تک گود میں نہ اٹھائیں، وہ گود کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو پھر تو مسئلہ بنتا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے ماں ہی اٹھائے رکھے، اور زیادہ تر بچے کوشش کریں کہ زیادہ تر بچے کو لٹائے رکھیں۔ اگر بچہ بے سود لیٹا رہتا ہے یا کسی قسم کی موومنٹ نہیں کرتا، بہت دیر تک موومنٹ نہیں کرتا، یعنی کچھ بھی، جیسے بچہ اٹھتا ہے روتا ہے، وہ اٹھے نہ روئے نہ اٹھے، تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہے، اچھی لگی ہے، تو پلیز میری موٹیویشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔